الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین گرامی اور سب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے 10 کتاب باب طہارت شبہات میں سے درس نمبر 49 سے 49 یہ بات جو پانی کے ہی سلسلے میں ہے، لیکن یہاں بات یہ رکا ہوا پانی، اس کا ہیڈنگ ہے یہ پانی رکا ہوا ہے تالاب میں، مثلاً ٹنکی وغیرہ میں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ رحم فرماتے ہیں والماء الراکد، رکا ہوا پانی، ہاں جی، تالاب کی صورت میں، کہ ٹنکی وغیرہ کی صورت میں آج کل جو ہے ان لم یستعمل، اگر وہ تالاب میں پانی ہے، وہ پانی استعمال نہیں کیا کسی بھی چیز کے لیے، لیکن زیادہ رہنے کی وجہ سے وہ تغیر ہو گیا، اس کے رنگ وغیرہ میں تھوڑا سا پیلا ہو گیا، مثلا تغیر ہو گیا بطول المکث، اس ایک جگہ پر زیادہ عرصہ ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، تغیر بطول المکث، زیادہ عرصہ وہاں پر ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اس پانی کا، ہاں جی، اور اس کا رنگ تھوڑا تبدیل ہو گیا، تو پھر یہ پانی کان طاہرن، یہ پانی پاک بھی ہے، وہ مطہرن، اور پاک کرنے والا بھی ہے یہ پانی۔ لیکن یہ بات ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ایک پانی کہیں پہ رکا ہوا اور زیادہ عرصہ رکا رہنے کی وجہ استعمال نہیں کیا، ہاں جی، اس کا رنگ و مزہ سب صحیح تھا، تالاب وغیرہ میں رکا ہوا ہے، اس کو جو ہے آپ نے زیادہ بڑا رہنے سے اس کے رنگ تھوڑا سا چینج ہو جائیں، تغیر سے تو یہ رنگ بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ناپاک چیز تو اس میں نہیں گرا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس پانی کو، تو یہ پانی طاہرن و مطہر، پاک بھی اور پاک کرنے والا ہے۔ ہم فرماتے ہیں ایک پانی ہے جو آپ نے دھوپ میں رکھا ہے، برتن میں دھوپ میں رکھا ہے، ہاں، اس کے ڈھکنے وغیرہ بھی کھول کے اس پر ڈائریکٹ دھوپ پڑ لیا، سورج کے حرارت پڑ گیا، اور اس کے سورج کی حرارت کی وجہ سے وہ پانی گرم ہو جائے، ہاں جی، چولہے پر گرم ہونا نہیں، سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ پانی برتن میں رکھا ہوا پانی گرم ہو جائے، شاست فرماتے ہیں اس پانی کا جو ہے آپ کا وضو غسل وغیرہ میں استعمال کرنا مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ گناہ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس کے استعمال سے آپ برس کی بیماری پیدا ہو جائے گا، کوڑا کی بیماری پیدا ہو جائے گا، اس وجہ سے آپ کے جلد سفید ہو جائیں گے، ہاں، اس میں خارج بھی آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، علاج بھی اس کی تھوڑا سا کم ہے، مشکل ہوتی ہے، اس لیے متویہ کرو مکروہ ہے، ہاں جی، ناپسندیدہ استعمال کرنا ہے وضو غسل کسی چیز میں بھی، الماء المشمس، اس پانی کا جو کہ مشمس یعنی شم سنتے ہیں، شم سورج کو بولتے ہیں، سورج کے ذریعے سے گرم کیا، سورج کی حرارت سے گرم کیا پانی کا، وہ بھی کس چیز میں، کبھی گرمی کے موسم میں تالاب میں رہنے سے بھی، ہاں جی، یہاں چل رہا ہے لیکن گرمی زیادہ پڑنے سے وہ پانی تھوڑا سا گرم ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ وہ پانی مال مشمس، وہ پانی جو گرم ہوا ہے سورج کی گرمی سے، پھر لوانی برتن میں رکھا ہوا پانی، ابھی کسی برتن میں رکھا، اس پر سورج کی گرمی پڑا، دھوپ پڑے، اس وجہ سے وہ پانی گرم ہوا ہے، تو اس کا استعمال کرنا فرماتے ہیں مکروہ ہے، کیونکہ یہ پانی جو سورج کی گرمی سے گرم ہوا ہے، برتن میں رکھا ہوا پانی، اس کے استعمال سے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے اس پانی کا استعمال یورثہ ہے کہ پیدا کرے، سبب بن جائے برس کی بیماری، جس سے آپ کے جلد جو ہے کھال سفید ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، اس پہ بدنما ہو جاتے ہیں، اس چہرہ وغیرہ پہ نکلے، تو اس لیے کیونکہ یہ برس کی بیماری کو پیدا کرتی ہے، اس سے برس کی بیماری جو ہے وجود میں آتی ہے، اس وجہ سے یہ بات ختم ہوا۔ اس کا آگے فرماتے ہیں اگر ایک پانی ہے، صاف ستھرا پانی تھا، اس میں کوئی پاک چیز پڑنے سے رنگ چینج ہو گیا، ہاں، سب جیسے صابن اس میں گیا، زعفران گیا، اور کوئی پاک چیز کلر اس میں گیا، وہ چیز پاک تھا، ہاں جی، تو اس وجہ سے پانی کے رنگ چینج ہو جائے، تو اور وہ پانی کے مائع ہونے کی صفت قائم ہے، اس میں کوئی خلل نہیں آئے، تو وہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے مول مغیر، تبدیل کرنے والا پانی کے رنگ بو وغیرہ کو، للماء، پانی کو تغیر کرنے والی چیز، ان کا طاہرن، اگر وہ چیز جس کی وجہ سے جو پانی میں ڈالا وہ پاک چیز ہو، تو کا صابن، جیسے مطلب مٹی آ گیا پانی میں، جیسے ہمارے بلتستان میں بہت جگہ پر گرمی میں پانی میں مٹی آتے ہیں پہاڑوں سے، تو پانی تو پاک ہے، پانی تو پاک ہے، لیکن اس میں مائع ہونے میں بھی کوئی خلل نہیں ہے، لیکن رنگ تھوڑا سا صاف ستھرا پانی کا نہیں ہے، کیونکہ مٹی ملا ہوا ہے، اسی طرح تو المغیر للماء، پانی کے رنگ کو تغیر کرنے والا، اس کے رنگ وغیرہ کو وہ پاک کرنے، رنگ تغیر کرنے والی چیز، ان کا طاہرن، وہ خود پاک ہو، جیسے کا صابن، جیسے صابن خود پاک ہے، اشنان نامی گاس، جس کو ہم بلتی زبان میں رامبرو بولتے ہیں، ہاں جی، اور گاس جو ہے اس میں ڈالنے سے رنگ چینج ہو گیا، وہ زعفران، یا پانی میں آپ نے زعفران ڈالے، اس وجہ سے کلر چینج ہو گیا، وغیرہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نے اس میں ڈال دی، اس وقت رنگ چینج ہو گیا،
تو پھر فرماتے ہیں لا یغدہ فی المطہرات، تو اس پانی کے وہ پاک کرنے میں ان چیزوں کے رنگ تبدیل ہونے سے ان کے پاک کرنے کی جو صفات ہے مطہریت، وہ تو ہے پاک ہے، پاک کرنے کی جو صفات ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ جاتا۔ یہ پانی زعفران ڈالنے سے رنگ چینج ہو گیا، یہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ فرماتے ہیں پاک کرنے والا ہونے کی جو صفات ہے نا، اس میں ایک شرط ہے معلوم یغدہ، جب تک وہ پاک چیز اس میں پڑنے سے نقصان نہ پہنچائے، پھر میں اس پانی کے بہنے کی جو صفات ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی مائیت میں جو بہنے کی صفات ہے پانی وہ گاڑھا نہ ہو جائے، بالے کی طرح بال کی زبان میں اس طرح نہ ہو جائے، اس طرح ہو جائیں گے تو پھر وہ پاک ہوگا لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن پانی کے جو بہنے کی صفت ہے، مائع ہونے کی جو صفت ہے، وہ بھی بالکل عام پانی جیسا ہے، تازہ پانی جیسا ہے، کہنا زعفران ڈالا تو چینج ہو گیا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی۔